میں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں پرویز خٹک اور اسد کیسر تھے. ان کو دعوت ملی جی کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہے ہمارے سے بات چیت کریں. وہ ادھر جاتے ہیں, ادھر ان کو سیف ہاؤس میں بٹھا لیتے ہیں. وہ بھی جب تک مجھے خبر آ رہی ہے ابھی وہ سیف ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں کہہ رہے ہیں کہ تب آپ کو ہم چھوڑیں گے جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم تحریک انصاف سے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں, تحریک انصاف اور عمران خان. تو اصل میں یہ جب آپ یہ حرکت یہ جو کر رہے ہیں, کیا آپ کو سمجھ ہے کہ آپ لوگوں سے کیا پوچھ رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف سے علیحدہ ہو رہے ہیں؟ کیا اندازہ ہے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں آپ؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پالیٹکس چھوڑ دیں, کیونکہ جس وقت جو اس وقت تحریک انصاف کو چھوڑے گا, یہ میں آج آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ اس کو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالنی. تو جو ہمارے سارے لوگ اتنی مشکلوں کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, نظریاتی طور پہ بھی کھڑے ہیں, وہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی وہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہم نہیں جاتے. لیکن ان سب کو یہ بھی پتا ہے کہ جو چھوڑے گا اس کی اس وقت پالیٹکس ختم ہو جائے گی. تو یہ جو ان دونوں کو, ہمارے سینئر لوگوں کو, میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ بات چیت شروع کریں گے, وہ بات چیت کرنے گیا ان کو ہی بٹھا لیا. تو اس کا مطلب کہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہاں فیصلہ ہوا ہے بند کمروں میں کہ پارٹی کو ختم کرنا ہے, عمران خان کو اکیلا کر دینا. عمران خان اکیلا ہو چکا ہے. عمران خان کے ارد گرد اب کوئی بھی نہیں ہے. نہ میں کسی کو ٹیلی فون کر سکتا ہوں, نہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں, کہ سب چھپے ہوئے ہیں. یا جو میری سینئر لیڈرشپ ہے ان سے مشاورت نہیں کرتے, وہ سارے جیل میں ہیں, یا انہوں نے کہا کہ ہم جی پیچھے ہٹ رہے ہیں, ہم پالیٹکس سے پیچھے ہٹے. تو کیا میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ چلیں عمران خان کو تو آپ نے آئسولیٹ کر دیا, کیا یہ پاکستان میں اس کی بہتری ہو رہی ہے؟ یہ ہمارا ملک کے لیے بہتر ہے؟ ہماری جو اکانومی بیٹھتی جا رہی ہے, جو غربت بڑھتی جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, کیا یہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا اندازہ نہیں کہ یہ جو بھی سوچ رہے ہیں, جو بھی یہ سوچ ہے اس کے پیچھے, کیا وہ آگے پاکستان کا بھی سوچ رہے ہیں؟ ایک پارٹی جو ملک کی فیڈرل پارٹی ہے, جو اس وقت سارے صوبوں کے اندر ہے اور سب کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, جب اس پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیڈر کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا یہ پاکستان میں اس کی بہتری ہے؟ ہمارے ملک کی بہتری ہے اس میں؟ کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ آج تک ملک کو اکٹھا نہیں رکھ سکی, جو ہماری طرح کا ملک ہو, جدھر مختلف صوبے ہوں, مختلف زبانیں ہوں. جب جس طرح کے یہ حالات کیے جا رہے ہیں, یہ پاکستان سے دشمنی ہو رہی ہے. کیا عمران خان کو اب غدار کہہ کے وہ مان جائے گی؟ لوگ غدار, قوم مان جائے گی؟ کیا اندازہ نہیں ہے کہ پبلک اوپینین ہوتا کیا ہے؟ میں گراؤنڈ پہ, میں نے 27 سال گراؤنڈ سے پارٹی بنائی ہے. میں نے کبھی کسی کو ڈیڈی کہہ کے کسی کی ڈکٹیٹر کی کیبنٹ میں نہیں بیٹھا 8 سال پہلے اور پھر پالیٹکس میں آیا, یا میں کسی کی چھت کے اوپر سریے لگاتے لگاتے میں چیف منسٹر نہیں بنا. میں نے زیرو سے پارٹی شروع کر کے یہاں پہنچا. میں پبلک اوپینین کو جانتا ہوں. جس نے پبلک اوپینین کے اوپر آیا پاور میں, وہ جانتا ہے, وہ سمجھتا ہے. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں, اس سے پارٹی کمزور نہیں, پارٹی طاقتور ہو رہی ہے, کیونکہ پبلک جڑتی جا رہی ہے اس کے ساتھ. اور لیکن کمزور پاکستان ہو رہا ہے, ہمارے ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے. ہماری معیشت جب کمزور ہوتی ہے تو سارا ملک کمزور ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ پالیٹکس کو فریگمنٹ کیا جا رہا ہے. جو پلان مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر پارٹی کو چھوٹی چھوٹی ان کے ووٹیں دے دیں, اور پھر وہ ساروں کو اکٹھا کر کے جب آپ بٹھائیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ کمزور قسم کی حکومت ہوگی جو کنٹرول ہو سکتی ہے پیچھے سے. تو یہ تو ملک کی تباہی ہے. ملک کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے, جو معاشی تباہی مچ چکی ہے ملک میں, جو ملک جدھر جا کے کھڑا ہو گیا. آپ کو تو وہ ایک گورنمنٹ چاہیے جس کو پبلک, جس کے پیچھے کھڑے ہو, پبلک کا مینڈیٹ ہو جس کے پیچھے, جو کہ پھر ملک کو اکٹھا بھی کر سکے اور مشکل فیصلے کر سکے. اور مشکل فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ ملک کو ری اسٹرکچر کر سکے, گورننس سسٹم ٹھیک کر سکے, رول آف لا لے کے آئے پاکستان میں, وہ انویسٹمنٹ کی انوائرمنٹ بنائے تاکہ انویسٹمنٹ تو آنی شروع ہو. اور تو چھوڑے بیرون ملک پاکستانی سب سے بڑا اثاثہ ہے. جس وقت ہم نے ملک میں قانون کی حکمرانی کی, ان کی انویسٹمنٹ آ جائے گی. لیکن یہ تو اس کو دوسری طرف جا رہے ہیں. اس پہ تو
اس میں تو پاکستان میں امید ہی ختم کرتے جا رہے ہیں. اور میں آخر اپنی بات ختم کرتا ہوں اپنے ورکرز کے لیے. کہتے کہ جتنے بھی میرے ورکرز ہیں وہ جس طرح بھی میری ان تک آواز جائے. مجھے پتہ مشکل وقت چن کے ہر تھانے کو حکم دیا گیا کہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکن ہے تو اس کو پکڑو یا اس کو دباؤ یا اسے کہو اپنی وہ کہے کہ جناب میں آج پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں. ہم سارے پاکستانی فوج کے، میں بار بار کہ ہم سب فوج کے ساتھ کھڑے. کون نہیں کھڑا ہوگا اپنی فوج کے ساتھ جس نے آپ کی ملک کی حفاظت کرنی ہے؟ لیکن یہ ایک آڑ لے کے کہ جی وہ 9 مئی کو تحریک انصاف کو ایک بالکل ایک اس کے اوپر پورا کریک ڈاؤن کر دو اس کا بہانے میں. تو میں اپنے سارے کارکنوں کے صبر کریں. مشکل وقت ہے، آپ کے لیے مشکل وقت ہے، میرے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت ہے. مشکل وقت کیوں ہے؟ کیونکہ سارا دباؤ انہوں نے میرے پر ڈالا ہوا ہے. تو جب تک میں کھڑا ہوں، جب تک یہ سارے حربے استعمال کر رہے ہیں مجھے پکڑنے کے، کوئی نہ کوئی کیس میں تو پکڑ ہی لیں گے کیونکہ اتنے زیادہ کیسز ہیں. اور اگر میرے وکیل اب ڈرنا شروع ہو گئے ہیں تو میں خود تیاری کر رہا ہوں کہ میں خود ہی پھر مجھے اپنے کیسز عدالت میں جانا پڑے گا. لا پڑھنے کی بھی اب کوشش کر رہا ہوں. سمجھ بھی ویسے میں نے اتنی دفعہ عدالتوں کے چکر لگائے کہ میں کافی سمجھ بھی گیا ہوں کہ قانون کیا ہوتا ہے. تو میں وہ بھی تو لگ تو ایسے رہا کہ وہ وکیل بھی آخر میں چھوڑ جائیں گے. لیکن عمران خان جب تک زندہ کھڑا رہے گا اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے. اور میرے کارکنوں، آپ اس کو پالیٹکس نہ سمجھیں. آپ ایک دن دنیا کہے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے تھے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اور انہوں نے قربانیاں دی اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے. پاکستان پائندہ باد کے ساتھ جس نے آپ کی ملک کی حفاظت کرنی ہے. لیکن یہ ایک آڑ لے کے کہ جی وہ 9 مئی کو تحریک انصاف کو ایک بالکل ایک اس کے اوپر پورا کریک ڈاؤن کر دو اس کا بہانے میں. تو میں اپنے سارے کارکنوں کے صبر کریں. مشکل وقت ہے، آپ کے لیے مشکل وقت ہے، میرے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت ہے. مشکل وقت کیوں ہے؟ کیونکہ سارا دباؤ انہوں نے میرے پر ڈالا ہوا ہے. تو جب تک میں کھڑا ہوں، جب تک یہ سارے حربے استعمال کر رہے ہیں مجھے پکڑنے کے، کوئی نہ کوئی کیس میں تو پکڑ ہی لیں گے کیونکہ اتنے زیادہ کیسز ہیں. اور اگر میرے وکیل اب ڈرنا شروع ہو گئے ہیں تو میں خود تیاری کر رہا ہوں کہ میں خود ہی پھر مجھے اپنے کیسز عدالت میں جانا پڑے گا. لا پڑھنے کی بھی اب کوشش کر رہا ہوں. سمجھ بھی ویسے میں نے اتنی دفعہ عدالتوں کے چکر لگائے کہ میں کافی سمجھ بھی گیا ہوں کہ قانون کیا ہوتا ہے. تو میں وہ بھی تو لگ تو ایسے رہا کہ وہ وکیل بھی آخر میں چھوڑ جائیں گے. لیکن عمران خان جب تک زندہ کھڑا رہے گا اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے. اور میرے کارکنوں، آپ اس کو پالیٹکس نہ سمجھیں. آپ ایک دن دنیا کہے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے تھے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اور انہوں نے قربانیاں دی اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے. پاکستان پائندہ باد.